الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ وکان اللہ غفورا رحیما. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ من خرج حاجا او معتمرا او غازیا ثم مات فی طریقہ کتب اللہ له اجر الغازی والحاج والمعتمر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا کہ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ جو بھی کوئی نکلا اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں، یعنی ان کی خاطر کسی بھی کام سے، اور پھر راستے میں اسے موت آ گئی، تو اسے اسی جس انٹینشن کے تحت وہ گھر سے نکلا تھا اسے اس کا اجر ضرور ملے گا اللہ کی طرف سے. اور یہی بات پھر حدیث پاک میں بھی آئی کہ جو بھی کوئی عمرے، اور خاص طور سے ذکر آیا کہ عمرے وغیرہ کا یا حج کا، اس حج کے لیے، عمرے کے لیے یا جہاد کے لیے لڑنے کے لیے، کسی بھی کاموں میں جو اللہ کے راستے میں نکلا اور پھر راستے میں اسے کسی بھی وجہ سے موت آ گئی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اجر اس کے لیے ضرور لکھ دیں گے، ایون دو کہ اس نے وہ کمپلیٹ اپنا کام، اپنا مشن، اپنا حج عمرہ جو جس مقصد کے لیے بھی وہ نکلا تھا وہ نہ بھی کر پایا اس وجہ سے، تو بھی اسے اس کا اجر ضرور ملے گا. تو ظاہر ہے یہ حج خاص طور سے ایک اتنا بڑا ایک ایونٹ، ایک اتنا بڑا یہ سمجھیں کہ ظاہر ہے معاملہ ہے، فرض ہے، رکن ہے اسلام میں، شریعت میں، کہ اس کے بارے میں خاص طور سے یہاں پہ ہمیں آیت کریمہ میں اور حدیث پاک میں پتہ چلا کہ اس کے لیے جو بھی نکلا تو اسے اللہ کی طرف سے اجر ضرور ملے گا، کیونکہ ایکشنز آر not that really count that much as intentions do. تو اصل چیز جو ہے وہ انسان کی نیت ہے، اس کی انٹینشن ہے. اسی لیے کہا گیا انما الاعمال بالنیات. جو اعمال ہیں، ایکشنز ہیں، ان کا تعلق، ان کا دار و مدار ہوگا ہی انسان کی نیتوں پر کہ اس کی ایکچوئل انٹینشن کیا تھی. تو ظاہر ہے اب ذی الحج میں ظاہر ہے بہت سارے ملینز آف people from all across the globe, they travel to Makkah Mukarramah for especially just to perform their pilgrimage, or which is the Hajj. تو جو نکل ہی رہا ہے تو اسے چاہیے کہ ظاہر ہے اپنی انٹینشن کو سب سے پہلے تو درست کرے، اور پھر کچھ بیسکس جو حج کے حوالے سے معاملات ہیں، خاص طور سے میقات ہے which is the limit from where the ihram has to be established، یا جو احرام کا پہننے کا یا اس کے لباس کا طریقہ ہے، یا پھر تلبیہ خاص طور سے اس کا معاملہ ہے. تو یہ بیسکس جو سب سے بالکل جب بظاہر یعنی سیمنگلی اتنی چھوٹی مائنر سی چیزیں ہیں، ان کو خالی کیلکولیٹ کر لیا جائے تو آٹومیٹکلی حج خود بخود ادا ہو جاتا ہے. ایون دو جیسے کہ آیت میں اور حدیث پاک میں آ رہا ہے، حج in itself is not really what matters as much as what the intentions are. تو اپنی انسان اگر انٹینشن کو، اپنی نیت کو ٹھیک کرتے ہوئے ان بیسکس کا ہی خیال کر لے تو اسے انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کا اجر و ثواب ضرور ملے گا. اور اسی لیے کہا گیا تھا رجع کا یومن ولدت امہ، کہ حج کے معاملہ ایسے ہے کہ اس سے لوٹنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس کی ماں نے اسے جنا تھا، یعنی کہ ہی از جسٹ بورن. ایسے بندہ پاک صاف ہو کر حج سے واپس آتا ہے. اور آف کورس کعبہ جو ہے، یا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر ہے جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، اسے اللہ نے تمام اہل ایمان کا قبلہ اور ایک محترم اور مقدس اپنا گھر ڈکلیئر کر دیا ہے، گھر اسے بالکل قرار دے دیا ہے. تو جو لوگ بھی وہاں حاضری کی استطاعت رکھتے ہوں، اور ان پر عمر میں ایک دفعہ آف کورس حاضر ہونا، وہاں حج کرنا فرض قرار دے دیا گیا ہے، کیونکہ تو اسی حاضری کے لیے، اسی وہاں جانے کے لیے اس گھر کے خاص کچھ
آداب بھی بالکل لازمی قرار دے دیے گئے ہیں. کچھ جیسے کہا جاتا ہے جو وہاں کی رسپیکٹس ہیں دے آٹ ٹو بی پرفارمڈ کریکٹلی بیکاز انما الاعمال بالنیات. اگر انسان کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہے اور اس کی جو پرفیکٹ جو اس کے لازمی آداب کا جو تقاضا ہے اگر وہی پورا نہیں ہو رہا, پھر انسان جتنی بھی اپنی طرف سے ایفرٹ ڈالتا رہے گا وہ ایفرٹ بیکار رہے گی. کیونکہ جیسے ایک مشہور انگلش کی کہاوت ہے ون شوڈ ورک اسمارٹ ناٹ ورک ہارڈ. Working hard is not what's required from Allah subhanahu wa ta'ala for real. What really matters to Allah subhanahu wa ta'ala is one should work smart. جو اس کے کریکٹ آداب ہیں ان کا خیال کیا جائے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے بجائے اس کے کہ زیادہ ایفرٹ ڈالی جائے. ایفرٹ کم ہو زیادہ ہو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو اتنی نہیں جتنی کہ وہ کریکٹلی پرفارمڈ ہو. تو اسی کو کنسیڈر کرتے ہوئے فرسٹ اینڈ فارموسٹ جو احرام کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ احرام کا ایک مخصوص لباس جو کہ کفن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نارملی 2 چادروں کی شکل میں. نارمل دنوں میں انسان جو مرضی پہنے, لیکن حج کے لیے عمرے کے لیے جب اللہ کے گھر کے لیے حاضر ہو رہا ہے تو کوئی شو آف, کوئی دکھاوا, کوئی کسی قسم کی ورلڈلی ڈریسنگ ہے یا جو بھی کوئی پریزنٹیشن ہے ڈزنٹ ریلی میٹر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو انسان کا دل چاہیے اور وہ دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان 2 کپڑوں کے لباس میں بھی جو کہ مردوں کا احرام کہلاتا ہے اس میں بھی دیکھ سکتا ہے. اسی لیے اسی کو ہی فرض قرار دے دیا گیا. اب چاہے انسان جتنا مرضی پیسہ لگا لے کسی چیز پہ, لیکن اللہ کے نزدیک اگر وہ 2 کپڑوں کے اس انسٹچ بالکل بلا سلے ہوئے اس کپڑے کے اندر نہیں پہنچتا اس حرم کے اندر تو اس کا عمرہ یا حج کنسیڈر ہی نہیں ہوتا, ایون دو وہ جتنا مہنگا لباس پہن کے پہنچ جائے. تو یہ ایک بیسک کی ریکوائرمنٹ فرسٹ آف آل تو ہو گئی. پھر سیکنڈ چیز جو کنسیڈر کرنے کی ہو گئی وہ بہت جو سارے ڈائریکشنز ہیں مکہ مکرمہ کی طرف جاتے ہوئے اس کے کچھ میقات, اس کی حدود, اس کی باؤنڈریز ڈکلیئر کر دی گئیں کہ وہاں سے اندر انٹر ہونے سے پہلے انسان کو محرم یعنی کہ حالت احرام میں ہونا ضروری ہے, اور اگر وہ نہیں ہے تو اس کا عمرہ یا حج کنسیڈر ہی نہیں ہوگا, ایون دو وہ جتنی بھی فینسی یا ایکسپینسو یا ہائی کلاس سواری میں کنوینس میں وہاں پہ آ جائے. ڈزنٹ ریلی میٹر, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نزدیک جو واٹس ریکوائرڈ از اس کی میقات کی صحیح آداب. تو اور پھر تھرڈ چیز جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک امپورٹنس رکھتی ہے وہ تلبیہ, یعنی کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ ایک اتنی امپورٹنٹ چیز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کہ اگر کوئی انسان جتنا بھی نیک ہو یا نہ ہو, لیکن جو شخص یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے آئے گا اس کا حج عمرہ آٹومیٹکلی اللہ کے نزدیک مقبول اور حج مبرور ضرور انشاءاللہ و تعالیٰ کنسیڈر کیا جائے گا. تو فرسٹ آف آل تو آف کورس اب جو حج کے لیے جا رہا ہے اس کی جو باؤنڈریز ہیں یہ میقات کا ہم نے ذکر کیا, کیونکہ 3 چیزیں جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں اس حج کے لیے, اس عمرے کے لیے, اللہ کے گھر جو بیت اللہ ہے اس کے جانے کے لیے, یہ 3 چیزیں مین جو سب سے امپورٹنس رکھتی ہیں. یعنی کہ نمبر 1 از میقات, اس کی باؤنڈریز, نمبر 2 از احرام یعنی کہ انسان کی اپنی ڈریسنگ, اینڈ نمبر 3 از تلبیہ یعنی کہ وہ جو اس کی تھاٹس ہیں اس کے اندر بھی یا اس کی جو زبان ہے, اس کی جو کانورسیشن ہے, اس کی جو بول ہے, اس کی جو لینگویج ہے, اس کے اندر یہ تلبیہ کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہمیں حدیث میں ملتی ہے کہ یہ بہت ہی ضروری چیز ڈکلیئر کر دی گئی. تو ان تینوں چیزوں کا جو انسان خیال رکھے گا اس کے لیے جیسے کہ فرمایا رجا کا یومن ولدت امہ, وہ ضرور بضرور ایسے ہی لوٹے گا انشاءاللہ تعالی جیسے کہ اس کی ماں نے اسی دن اسے جنا تھا. اور اگر وہ حج یا عمرہ پورا پرفارم نہیں بھی کر پایا کسی فار واٹ ایور ریزنز, مگر اس نے اس سے پہلے ان 3 چیزوں کا خیال رکھ لیا تو ڈیفینیٹلی اس کے راستے میں موت بھی آ گئی تو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اس حج عمرے کو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے. اور اسی لیے پھر جو فرسٹ چیز ہم نے یہاں پہ مینشن کی میقات کی, باؤنڈریز کی, اس کے حوالے سے ہمیں بہت ساری روایات میں پتہ چلتا ہے, جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بیان کی, اس میں 4 ڈفرینٹ ڈائریکشن سے آنے والی مکہ کی طرف جو راستے ہیں ان کے میقات, ان کی باؤنڈریز کے باقاعدہ نیم مینشن کیے. سب سے پہلے تو ذوالحلیفہ کو مدینہ کی طرف سے آنے والوں کے لیے میقات مقرر ہونے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. پھر نمبر 2 از جحفہ جو کہ اہل شام یعنی کہ
سیریا وغیرہ کی طرف سے، شام کی طرف سے لوگ آ رہے ہیں، ان کا جو میقات ہے اسے جحفہ کہا گیا. اور پھر تھرڈ کرنل منازل جو نجد کی طرف سے یعنی کہ نارتھ کی طرف سے مکہ آ رہے ہیں ان کے لیے. اور پھر یلملم کو یعنی جو فورتھ اس روایت سے پتہ چلا وہ یمن یعنی کہ ساؤتھ کی طرف سے آنے والوں کو کا میقات یلملم بتایا گیا. اور ایک دوسری روایت میں ایک ففتھ بھی مینشن کیا گیا ذات عرق کے نام سے، جو کہ عراق یعنی کہ نارتھ ایسٹ کی طرف سے آنے والے کے ڈائریکشن ہے ان کے لیے. یعنی بہرحال ان روایات کو جب ہم کنسیڈر کرتے ہیں تو ٹوٹل 5 ہمیں نام ان میقات کے، ان حدود کے، ان باؤنڈریز کے ملتے ہیں، وچ از آف کورس سارے کے سارے اس وقت کے اوریجنل جو نام ہیں وہ تو اب آبویسلی آج کل کے زمانے میں شہروں کے اور اس علاقوں کے تبدیل ہو گئے ہوں گے بہت سے. لیکن جو سمجھنے کی بات یہ ہے وچ از نمبر 1 از ذوالحلیفہ، جو کہ سب سے امپورٹنٹ میقات میں سے نام ہمیں نظر آتا ہے. یہ خاص طور سے مدینہ والوں کی طرف سے آتے ہوئے ایک جگہ کا نام ہے. وہاں پہ بہت ہی فیمس اب تو مسجد بن گئی ہے اور سارے بہت ہی آنے والے لوگوں کے لیے اٹس آل ویل نون پلیس. یہ مکہ جاتے ہوئے ونس ٹریولنگ فرام مکہ ٹو مدینہ ٹو مکہ، اس ڈائریکشن میں جاتے ہوئے یہ رفلی مدینہ سے سمجھیں کہ 5-6 مائلز کے ڈسٹینس پہ ہی آ جاتا ہے. یعنی ٹیکنیکلی اسپیکنگ مکہ سے سب سے موسٹ جو فردر دور ترین مقام ہے میقات کا وہ یہی ذوالحلیفہ ہے. باقی جتنے بھی میقات ابھی ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ وہ مکہ سے قریب قریب ہیں. یہ واحد مقام ایسا ہے جو کہ مکہ سے کافی دور ہے، وچ از رفلی 200 مائلز فرام مکہ. مدینہ سے رفلی 5-6 مائلز کے قریب بنتا ہے. لیکن اگر آج کل کے ہم ہائی ویز کے راستے سے دیکھیں، آف کورس اس زمانے میں تو ڈفرینٹ ڈیزرٹس کے بیچ میں سے بھی لوگ چلے جاتے ہوں گے اور اگر ہم اسٹریٹ کنسیڈر کریں، لیکن اگر ہم ہائی ویز کے روڈز کو پراپرلی اس پہ سے جاتے ہوئے کنسیڈر کریں تو رفلی یہ 250 مائلز بنتا ہے مکہ سے. تو یہ کافی دور بنتا ہے، لیکن مدینہ سے اونلی 5-6 مائلز اوے. تو وہاں سے نکلتے ہوئے یہ میقات آتا ہے جسے ذوالحلیفہ کہا جاتا ہے. یہ مکہ آف کورس بالکل مکہ اور مدینہ تو آف کورس قریب قریب ہی ہیں ویسے بھی. نمبر 2 جو مقام ہمیں ملتا ہے وہ جحفہ ہے، یعنی کہ شام یعنی ویسٹرن علاقوں سے آتے ہوئے جو لوگ مکہ ٹریول کر رہے ہوں تو آف کورس وہ پہلے مدینہ اگر نہ جانا چاہیں اور ڈائریکٹ مکہ آنا چاہیں تو ان کے لیے جو علاقہ بتایا گیا اسے جحفہ قرار دیا گیا. یہ کرنٹلی وہاں پہ کوئی ٹاؤن ہے رابغ کے نام سے، اس کے آس پاس کوئی ولیج، کوئی بستی ہوا کرتی تھی وہ وچ ڈزنٹ ایگزسٹ اینی مور، بٹ دیٹ علاقہ جو رابغ کا علاقہ ہے وہاں پہ یہ جحفہ کا مقام ہے جہاں سے یہ میقات شروع ہوتی ہے، وچ از رفلی 100 مائلز فرام ٹورڈ دا ویسٹ سائڈ آف مکہ مکرمہ. بالکل جہاں پہ ساحل یعنی کہ جو اوشن کا علاقہ آ جاتا ہے لیفٹ پہ. پھر ظاہر ہے آف کورس سعودی عرب کے ویسٹرن کارنر پہ جائے اگر ہم چلے جائیں تو وہاں آف کورس سمندر آ جاتا ہے. تو اس علاقے سے اگر ہم ویسٹرن علاقے سے فرام سیریا، فرام شام، اس علاقوں سے جو آنے والے لوگ ہیں اگر آنا چاہیں تو ان کے لیے یہ میقات کا مقام ہے جحفہ، وچ از اباؤٹ 100 مائلز فرام مکہ مکرمہ. تھرڈ جو مقام ناردرن سائڈ سے مکہ سے آنے والے یعنی کہ نجد کے علاقے سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے بتایا گیا وہ کرنل منازل اس روایت میں بتایا گیا، وچ از رفلی 30-35 مائلز ایسٹ فرام مکہ مکرمہ. اگر کوئی نجد کے علاقے سے آنا چاہے وہاں پہ ایک پہاڑی، ایک ماؤنٹین کا یہ نام ہے، اس جگہ کو کرنل منازل کہا جاتا ہے، وہاں سے آنے والوں کا یہ میقات ہے. اور پھر فورتھ واز ذات عرق جو کہ عراق سے آنے والے یعنی کہ نارتھ ایسٹ کی طرف سے اگر لوگ آ رہے ہوں وہاں سے مکہ مکرمہ کی طرف رفلی 50 مائلز کے قریب مکہ مکرمہ سے یہ جگہ آتی ہے جو وہاں کا میقات ہے. دین نمبر 4 از یلملم جو کہ ساؤتھ کی طرف سے ایک وہاں اس زمانے میں ظاہر ہے یمن سے قافلے آتے تھے، یا آج کل کے زمانے میں بھی اگر کوئی ساؤتھ جیسے انڈیا پاکستان وغیرہ سے کوئی لوگ جا رہے ہوں تو ان کے لیے جو میقات آتا ہے وہ یلملم کہا جاتا ہے، وچ از رفلی 40 مائلز ساؤتھ ایسٹ کی طرف، یمن کی طرف، ٹورڈز یمن یہ علاقہ آتا ہے. وہاں پہ تہامہ کی ماؤنٹین رینجز ہیں جس میں ایک مشہور پہاڑی کا یہ نام ہے یلملم، جسے اس میقات کا نام دیا گیا.
اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے نارملی انڈیا، پاکستان وغیرہ ساؤتھ ایشیا سے لوگ جاتے ہوئے اس احرام کو پہنتے ہیں، میقات کو کنسیڈر کرتے ہیں، اور یہاں سے احرام کی حالت میں ہونا ضروری ہے۔ پھر احرام کی حالت کے حوالے سے بھی ظاہر ہے آف کورس، جیسے کہ ذکر کر دیا گیا، روایت میں آتا ہے کہ لا تلبس القمیص ولا العمام ولا سراویلات ولا البرائس، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ کسی نے پوچھا، دریافت کیا محرم کے حوالے سے کہ وہ کون سے کپڑے پہن سکتا ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو کرتا قمیض پہنے، نہ سر پر امامہ ہو، نہ شلوار پجامہ، نہ نتھنگ لائک دیٹ آف دیٹ سارٹ، ایون موزے پہننے سے بھی منع فرمایا گیا، سوائے انلیس کسی آدمی کے پاس چپل نہیں ہے تو وہ موزے پہن لے اور اوپر سے اس کو کاٹ دے، یعنی کہ ٹیکنیک واٹس ریکوائرڈ از پاؤں کا اوپر کی جو ہڈی ہوتی ہے رائٹ آن ٹاپ آف ونز فیٹ، وہ بظاہر نظر آنی چاہیے، سائڈ سے بے شک کور بھی ہو، اس کا سینڈل ہو، جوتا ہو، لیکن اوپر سے وہ کھلا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ سب پہننے سے منع فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پوچھنے والے نے ظاہر پوچھا تھا کہ کیا کیا چیزیں احرام کی حالت میں جائز ہیں پہننا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ کیا جائز ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ کیا کیا چیزیں ناجائز ہیں، یعنی اس چیز کی طرف ایک اشارہ دیا خاص طور سے کہ ڈزنٹ ریلی میٹر، احرام کی ایک حالت ایسی ہے جس میں ڈزنٹ ریلی میٹر کہ کیا تم کر سکتے ہو، بلکہ واٹ ریلی میٹرز از کہ کیا چیزیں منع ہیں، کیا چیزیں نہیں کر سکتے۔ جیسے حرام ہے مکہ مکرمہ میں شکار کرنا حرام ہے، کہ کسی ایون جانور کو شکار کھانے پینے کے لیے بھی کرنا کی اجازت سے منع فرمایا گیا۔ پھر احرام کی حالت میں خوشبو، زعفران وغیرہ کے لیے خاص طور سے یہاں پہ روایت میں بھی ذکر آیا، اور ورس بھی ایک قسم کی خوشبو کا ہی نام ہے، تو یہ سب کاموں سے بھی خاص طور سے منع فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ فلاں فلاں کپڑے نہ پہنے، خوشبو نہ لگائے، اس کی خاص طور سے تلقین فرمائی کہ واٹ مور امپورٹنٹ از ان دا حالت آف احرام از کہ یہ سب کاموں کا خاص طور سے خیال کیا جائے کہ یہ کام ناجائز ہیں، ان سے خاص طور سے بچا جائے۔ اور ظاہر ہے بہت ساری ایسی چیزیں جو عام حالات میں جائز بھی ہوتی ہیں لیکن احرام کی وجہ سے خاص طور سے ناجائز ہو جاتی ہیں۔ کپڑے پہننا عام حالت میں جائز ہے بالکل، بلکہ استر لباس ہونا تو مسنون ہے، لیکن حالت احرام ایک ایسی چیز ہے جس میں لباس سے ہی منع فرما دیا گیا۔ احرام، امامہ، ٹوپی یہ سنت چیزیں ہیں، لیکن احرام، حالت احرام میں اس سے بھی منع فرما دیا گیا۔ تو بہرحال خاص طور سے ان سب چیزوں سے بچنا خاص طور سے ان روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بہت ہی ضروری ہے محرم آدمی کے لیے۔ اور یہ ظاہر کپڑوں کا جو دو انسٹچڈ پیس آف کلاتھ جو انسان ایک اوپر اور ایک نیچے کے لیے مردوں کے لیے لیا جاتا ہے، عورتوں کے لیے یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ عورتوں کا احرام نارمل جو ڈریسنگ ہو، بلکہ استر ان کا پوری باڈی کورڈ ہو، ایوری تھنگ، وہی ضروری ہے۔ صرف جو مین ایک ٹیکنیکلٹی ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کو بھی دستانے یعنی کہ گلوز پہننے کی اجازت نہیں ہے، اور ایون منہ پہ کوئی کپڑا ٹچ ہونے کی اجازت نہیں ہے، یعنی باقی پورے ان کی ڈریسنگ ہو، ان کا عبایا، ان کا برقع، ان کا ایوری تھنگ کورڈ ہو، اور خاص طور سے لیکن ان کے بھی گلوز، ان کے یعنی کہ جو رسٹ سے نیچے ان کی انگلیاں ہیں، فنگرز ہیں، ان کا پام ہے، یہ کورڈ نہ ہو۔ گلوز پہننے کی عورتوں کو بھی اجازت نہیں ہے، اور منہ کو بھی کپڑا ٹچ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب آف کورس نہیں ہے کہ عورت کا منہ بالکل شکل اس کی نظر آئے اور اسے غیر مرد دیکھیں، کیونکہ ایک دوسری روایت ہے جس میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم عورتیں جب حج کرنے کے لیے گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو حالت احرام میں آف کورس تھیں ہم لوگ، اور لیکن جب ہمارے سامنے سے کوئی مرد گزرتے تو ہم اپنی چادریں سر کے اوپر سے اوڑھ لیتے ہیں، یعنی ہمیں غیر مرد جو نان محرم کوئی آدمی نہ دیکھے اس کے لیے ہم اپنے منہ کو چھپا لیتے، اپنی شکلوں کو، اپنے فیسز کو ہائڈ کر لیتے۔ تو جس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کے لیے بھی غیر مرد کے سامنے اپنا فیس کو، اپنی شکل کو ایکسپوز کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ جب کوئی سامنے نہ ہو تو آف کورس وہ منہ پہ کپڑا ٹچ نہ کریں، لیکن اگر کوئی ہیٹ سی، کوئی کیپ سی پہن لیں اور سامنے سے ایک اوڑھنی یا کوئی چادر یا کوئی کپڑا لٹک جائے تو اٹ از افضل اینڈ مسنون اکارڈنگ ٹو امی عائشہ رضی اللہ عنہا۔ بہرحال ایک دوسری چیز جو غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ احرام سے پہلے غسل کرنا بہت ہی ضروری ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ بھی ہمیں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام سے پہلے غسل فرمایا، اور پھر حالت احرام میں جانے سے پہلے کپڑے جب اتارے، لباس اتار کے غسل فرمایا، اور پھر احرام پہنا،
اور پھر ایک دوسری روایت میں ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور زور سے یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے سنا. انہوں نے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ وہ مسنون تلبیہ ہے کہ حالت احرام میں انسان ہو، جیسے مرد حضرات ہیں انہوں نے ٹوپی بھی پہنی ہو، اور پھر وہ 2 رکعت عمرہ یا حج قران ملا کے کر رہے ہوں، یا تمتع کر رہے ہوں، یا افراد کر رہے ہوں، واٹ ایور، لیکن حالت احرام میں ہونے سے پہلے، اس کی نیت کرنے سے پہلے جب 2 رکعت نفل پڑھیں تو ٹوپی پہن کے پڑھیں، اور پھر ٹوپی اتار کر نیت کریں اور یہ تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ تھا چوز کیا، اور احرام باندھنے کے بعد تلبیہ پڑھنا. صحابہ کرام کو بار بار اس کی تلقین بھی فرمائی، جیسے کہ خلاد بن صائب رضی اللہ عنہ اپنے والد صاحب سے روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتانی جبرائیل فامرنی ان امر اصحابی ان یرفعوا اصواتهم بالاحلال و التلبیہ، کہ اپنی آوازوں کو، اپنے وائسز کو لاؤڈ کرو، یرفعوا اصواتهم، زور زور سے تلبیہ پڑھو. یعنی اس تربیہ کی جو تلبیہ پڑھنا ہے، اس ایک کلمہ سارٹ آف جو حج کا ہمیں بیان کیا گیا، اسے زور زور سے پڑھنا زیادہ مسنون اور افضل قرار دیا گیا. اور یہ زور زور سے پڑھنے کی روایت کے علاوہ ویسے بھی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یلبی الا لبا من عن یمینی و شمالی من حجر او مدر حتی تنقطع الارض من ہا ہنا و ہا ہنا، کہ جب انسان مسلمان یہ حالت احرام میں نکل کے تلبیہ پڑھنا شروع کرتا ہے زور زور سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو اس کے رائٹ لیفٹ سے یمینی و شمالی من حجر، کوئی پتھر، درخت، ڈھیلا، کوئی بھی ایک چیز جو نان لیونگ تھنگ بھی ہے وہ بھی اس بندے کے ساتھ لبیک پڑھنا شروع کر دیتی ہے. جیسے کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. کائنات کی، پوری یونیورس کی ہر چیز اللہ کی تسبیح اور ہم بیان کرتی ہیں. یہ قرآن میں ہمیں پتہ چلتا ہے. تو انسان جب تلبیہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں اس کے ساتھ ساتھ یہ تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، اور اس کا اجر اسے ملتا رہتا ہے، اس انسان کو بھی آف کورس. تو یہاں تک کہ زمین رائٹ لیفٹ ہر طرف سے تمام ہو جاتی ہے، ہر طرف سے صرف تلبیہ ہی، ایون دو ہمارے بظاہر کان نہ بھی سن پائیں، لیکن وہ اس تلبیہ کی اللہ کے نزدیک ضرور مقبولیت ہوتی ہے. اور صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنی زور زور سے چیخ کر یہ تلبیہ پڑھا کرتے تھے کہ ان کے گلے خشک ہو جایا کرتے تھے. تو اس کے بارے میں بالکل کوئی جھجک، ہچکچاہٹ اور شرم وغیرہ کی بات نہیں ہے. آف کورس کوئی امبیرس ہونے کی بات نہیں ہے. ویسے بھی وہاں ایک ماحول ایسا ہوتا ہے کہ نارملی انسان زور زور سے ہی پڑھنا زیادہ فیل بھی کرتا ہے. اسی میں اصل ایک ایموشنل، ایک اسپریچول کنیکشن بھی ڈیولپ ہوتا ہے انسان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس ایٹماسفیئر کے ساتھ. اور پھر یہ تلبیہ جب احرام کے بعد تلبیہ پڑھ لیا، اب نیت ہو گئی، تو خاص طور سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عمار بن خزیمہ رضی اللہ عنہ جو ہیں ثابت رضی اللہ عنہ کے بیٹے، ان کی یہ اپنے والد صاحب سے بیان ایک روایت میں کرتے ہیں کہ انہ کان اذا فرغ من تلبیتہ سأل اللہ رضوانہ والجنہ واستعفاہ برحمتہ من النار، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ سے اور احرام وغیرہ کے بعد یعنی تلبیہ اور نیت سے فارغ ہو جاتے، یعنی محرم کی حالت میں ہو جاتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی رضا اور جنت کے لیے دعا کرتے اور اس کی رحمت سے، دوزخ سے خلاصی سے پناہ مانگتے، دوزخ کی بالکل اس کی سے دور رہنے کے لیے. تو آبویسلی سارے کام کا مقصد بھی یہی تھا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا، جنت کی طلب اور دوزخ سے بخشش اور دور ہونا، یہی ظاہر ہے اس کا سب کا مقصد بھی تھا. تو آبویسلی پرابلی میک سینس، موسٹ ڈیفینیٹلی، موسٹ شیورلی کہ اللہ سے یہی دعا خاص طور سے مانگی جائے، اللہ کی معافی، رزق کی رضا کی، رضوانہ والجنہ، کہ اس کی رضا، اللہ کی رضا کی اور اس سے جنت کی طلب یہ اللہ سے مانگی جائے، اور دوزخ سے بچنے اور دور رہنے کی دعا مانگی جائے. خاص طور سے یہ مسنون طریقہ ہے. باقی اس کے بعد جو بھی آف کورس دعائیں مانگے وہ اللہ کے نزدیک ایک حاجی اور عمرے کے کرنے والے کے لیے تو ویسے بھی مقبول انشاءاللہ تعالی ہوں گی ہی.
بہرحال ہمیں یہی اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من غضبک والنار. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم سوال کرنا چاہیے، دعا مانگنی چاہیے اس کی رضا کے لیے، جنت کے لیے، اور دوزخ اور اس کے غضب سے دور رہنے کی اور بچت کے لیے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. یہی انسان کی ظاہر زندگی کا مقصد بھی ہے، اور خاص طور سے اس حج اور عمرے کا پورا جو معاملہ ہے اس کے بیک گراؤنڈ کے اوپر یہی اصل کور انسان کی انٹینشن ہونی بھی چاہیے، اور یہی اس کے ٹوٹل اس مشن کی اکمپلشمنٹ ہونے کی نشانی بھی یہی ہے، اللہ کی جنت کو حاصل ہونا اور اللہ کی دوزخ سے خلاصی حاصل کر لینا، اسے دور ہمیشہ کے لیے بچت پا لینا. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بار بار حج اور عمرے کی توفیق عطا فرمائے، اور مقبول حج اور مقبول عمرہ اور حج مبرور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو کوئی بھی اس سال پریویلیج اور فارچونیٹ انف ہے جانے کے لیے، تو اسے چاہیے کہ ظاہر ہے باقی تمام مسلمانوں کو ہم سب کو اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.